علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر ریڈیو FM 107 اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریات سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے پر فارس ابراہیم کو مبارکباد دی۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 162 نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ بنگلہ دیش کے سیلاب نے ہزاروں روہنگیا مسلمان مہاجرین کو بے گھر کر دیا۔ اور قطر کے ممتاز بارشم آج اولمپک کے ہائی جمپ فائنل میں مقابلہ کریں گے۔ اور اب پیش خدمت ہے FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے پر ویٹ لفٹر فارس ابراہیم کو مبارکباد دی۔ فارس نے ہفتے کے روز ٹوکیو 2020 اولمپکس کھیلوں میں مردوں کے 96 کلوگرام وزن کیٹیگری میں جیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی فارس اولمپکس کی تاریخ میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے قطری بن گئے ہیں۔ جیت کے بعد فارس نے کہا کہ اس کامیابی سے وہ بہت خوش ہیں۔ اولمپکس کی تاریخ میں قطر کی جانب سے میڈل جیتنے والے فارس چھٹے کھلاڑی ہیں اور سیف اسد کے بعد دوسرے ویٹ لفٹر ہیں جو اس ایونٹ میں میڈل جیتنے میں کامیاب رہے۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر جناب شیخ جوان بن حمد آل تھانی نے بھی فارس ابراہیم کو مبارکباد دی۔ جناب شیخ جوان نے اس تاریخی کامیابی کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی، والد امیر جناب شیخ حمد بن خلیفہ ال تھانی اور قطری عوام کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کامیابی ایک نئے اولمپک ریکارڈ کے ساتھ سامنے آئی ہے جو قطر کے نوجوان کھلاڑی فارس کی حیرت انگیز صلاحیتوں کو ثابت کرتی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے ترکی کے صوبوں میں لگی آگ میں لاپتہ افرادوں کی تلاشی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس یعنی لخویہ کے بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کی ایک ٹیم ترکی بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ قطر نے مغربی افغانستان کے صوبے حیرت میں یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر میں ہوئے دہشت گردی حملوں اور جانی نقصان پر شدید مذمت کی ہے اور زخمیوں کے لیے شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے شمالی عراق کے سلادین گورنوریٹ میں ایک جنازے کے اجتماع پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ قطر نے اس بم حملے کی بھی مذمت کی ہے جس نے جنوبی شمالی شہر کسمایو میں ایک فٹ بال ٹیم کو لے جانے والی بس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حادثے میں 5 کھلاڑی ہلاک اور کچھ افراد زخمی ہوئے تھے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ریاست قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتی ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید 92 نئے کنفرمڈ کیسز اور مسافروں میں 70 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اس بیماری سے شکار مزید 141 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 22,03,732 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی 37,80,468 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 5,863 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد 23,32,220 ہو گئی ہے۔ وہیں ICU میں 24 افراد کو میڈیکل ہیلپ بھی مل رہی ہے اور مزید ایک مریض کو ICU میں داخل کیا گیا ہے۔ قطر میں کووڈ-19 کیسز کی تعداد میں حالیہ اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے تعلیمی سال 2021-2022 کے لیے سرکاری اسکولوں میں طالبہ کے لیے جلد رجسٹریشن کی افتتاحی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ رجسٹریشن 1 سے 15 اگست تک منسٹری کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی درخواست دستی طور پر وصول نہیں کی جائے گی اور رجسٹریشن صرف آن لائن ہی ہوں گے۔ وزارت ہاٹ لائن 155 اور مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے انکوائری بھی حاصل کرے گی۔ اس کے علاوہ طالبہ کے والدین مدد کے لیے ویسٹ بے میں MOEHE ٹاور کے جاسم بن حمد ہال میں وزارت کے اسٹاف سے بھی مل سکتے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے اسمارٹ موبائل ڈیوائس پر الیکٹرانک سروسز ایپلیکیشن کا نیا ورژن لانچ کیا ہے۔ یہ مختلف پلیٹ فارمز اور آپریٹنگ سسٹمز کے ذریعے خدمات اور معلومات کو آسان بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس موبائل ایپ کا آغاز پبلک پروسیکیوشن کے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ قطر پیٹرولیم نے اگست 2021 کے ایندھن کی قیمتوں کا اعلان کیا ہے۔ قطر پیٹرولیم کے مطابق اس مہینے میں پریمیم، سپر اور ڈیزل کی قیمت زیادہ ہوگی۔ پریمیم گریڈ پیٹرول 2.05 ریال پر لیٹر مہنگا ہوگا، جو کہ جولائی کی قیمت سے 10 درہم زیادہ ہے۔ سپر گریڈ پیٹرول پر لیٹر کی قیمت 2.10 ریال اور ڈیزل کی قیمت 1.95 ریال ہوگی۔ اب کچھ بین الاقوامی خبریں۔ یونائیٹڈ نیشنز اور دیگر حکام نے بتایا کہ تیز بارش اور سیلاب سے ہوئے لینڈ سلائیڈز نے جنوبی بنگلہ دیش میں کئی ہزار روہنگیا مسلمانوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ سیلاب سے 21,000 سے زیادہ مہاجرین متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً 4,000 کیمپس تباہ ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز روسی صدر جناب ولادیمیر پیوتن نے ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان سے فون پر بات چیت کی۔ اس بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون، حکمت عملی تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کی مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک بیان کے مطابق جناب اردوغان نے ملک بھر میں جنگل میں لگی آگ کے خلاف ترکی کی جنگ کی حمایت کے لیے روس کی جانب سے 5 فائر فائٹنگ ہوائی جہاز اور 3 مزید ہیلی کاپٹر بھیجنے پر جناب پیوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اور اب اسپورٹس نیوز۔ اولمپک کھیلوں میں آج مردوں کی ہائی جمپ فائنل میں قطر کے متاز بارشم گولڈ میڈل کے لیے مقابلہ کریں گے۔ جمعے کے روز کوالیفائرز میں متاز نے 2.28 میٹرز کی چھلانگ لگا کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ ٹوکیو اولمپکس میں قطر کی نمائندگی 15 کھلاڑی کر رہے ہیں۔ دوحہ میں قائم انٹرنیشنل سینٹر فار اسپورٹس سیکیورٹی نے شنگھائی یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا کے صدر پروفیسر لیو شیا ہونگ کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کیا ہے۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے پر فارس ابراہیم کو مبارکباد دی۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 162 نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ بنگلہ دیش کے سیلاب نے ہزاروں روہنگیا مسلمانوں مجاہرین کو بے گھر کر دیا۔ اور قطر کے متاز بارشم آج اولمپک کے ہائی جمپ فائنل میں مقابلہ کریں گے۔ ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔